انشاءاللہ ہم سورہ روم کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی سے جیتا جاگتا انسان بنایا، اور مٹی ایک بے جان چیز ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے اندر شعور اور عقل پیدا کیا، خیالات و احساسات و جذبات پیدا کیے، گفتگو کرنے، چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت دی۔ یہ سب چیزیں مٹی کا بنیادی جز نہیں ہے۔ پھر تم لوگ اپنی اور اپنی صفات کی پیدائش کے بعد مختلف اغراض و مقاصد کی وجہ سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ تو فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو عقل و شعور عطا فرمایا، اور پھر اس کو مختلف چیزوں کے اندر تصرف کرنے کی قدرت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی مراد یہ ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب انہیں مٹی سے پیدا کیا تو گویا دیگر انسانوں کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہاں آیت کے ابتدائی حصے میں انسان کے مرحلہ وار تخلیق کا اجمالی بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کا تفصیلی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں شک ہو تو اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی تھی اور ادھوری ہوتی تھی، تاکہ تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور پھر ماؤں کے پیٹوں میں جسے چاہتے ہیں اسے مقررہ مدت کے لیے ٹھہرے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور پھر تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی بچپن کے اندر فوت کر دیا جاتا ہے، اور تمہارے اندر کوئی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور بالآخر تم سب کے سب جو ہے وہ آخرت کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو آیات بینات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔